کے لیے وہ بہت پیر ہیں، اور والدین راضی تو رب راضی، اپنے والدین کو راضی کرو، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہو و کامرانی ہے۔ ان سے دعا کراؤ، ان کو راضی کراؤ، اس کے علاوہ پیر و مرشد کے پاس بھی جاؤ، ان سے بھی دعائیں کراؤ، اور اللہ کے آستانوں پر بھی جاؤ، ان سے بھی دعائیں کراؤ۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ امام الانبیاء علیہ تحیۃ والسلام نے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جو سرکار کے صحابی ہے، سرکار کے پاس ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے، اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن سرکار نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ فرمایا اے عمر، اے علی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ، کرم میں ایک میرا دیوانہ رہتا ہے جو اونٹ چراتا ہے اور جو بکریاں چراتا ہے، اونٹوں کو چراتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، فرمایا جاؤ اس سے میری جہاں پہ میری امت کے لیے دعا کر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں، اللہ اللہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے ہیں اور رب کو چراتے، بکریاں چراتے چراتے رب کو یاد بھی کیا کر رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ سرکار نے فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے میری امت کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء علیہ تحیۃ والسلام کی امت کے لیے دعا کی۔ میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اویس کرنی نے دعا کی تھی سرکار کی امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کی شامل فرمائے اور ہمیں بھی ان 70,000 میں شامل فرمائے، حافظ آصف نواز کو بھی شامل فرمائے، اور جو یہاں بزرگ ہیں جو ان کی محفل میں آئے ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی 70,000 جہنمیوں میں، جو 70,000 ایسے شخص ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے، اللہ ان کو جہنم نہیں بھیجے گا۔ کیوں؟ ان سے حساب ہی نہیں ہوگا۔ یا اللہ ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل فرما جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا۔ یہ دو دعائیں بہت بہترین دعائیں ہیں، تو انہی دو دعاؤں پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ وقت کی رفتار بڑی تیز ہے، لیکن دعا کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ 12 بجے کہتے ہیں کہ دعا نہیں ہوتی، دعا ہر وقت ہوتی ہے۔ 12 بجے سجدہ نہیں ہوتا، رکوع کرتے سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت سجدہ نہیں ہوتا، دعائیں ہوتی ہیں۔ دعائیں انشاءاللہ العظیم جاری ساری رہیں گی۔ اب بھی ہم دعا کریں گے، لیکن میں آخر میں آپ کو یہ بھی دعوت کر دوں گا، جس طرح حافظ محمد آصف نواز نے قرآن مجید کے حفظ کیا کہ رام قیامت کے دن اس کے والدین کو نورانی تاج بنایا جائے گا۔ جس طرح میں نے یہ جنازے پر بھی بات کی تھی، جو حافظ ہیں ان کے والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا۔ اس لیے میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسہ الحمدللہ جی حافظ راشد خان رضوی نے جامعہ حقانیہ ظہر العلوم میں پڑھا، اب آگے دینی مصطفیٰ کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک تو بچہ آج تک چلا گیا دنیا فانی کو، وہاں پڑھ کے چلا گیا، دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا گیا، محترم جناب حوالدار محمد لیاقت صاحب جوان بیٹا، تو اس کی جگہ ایک نہیں مدرسے سے کئی بچے آنے چاہیے۔ جامعہ حقانیہ ظہر العلوم آپ کے لیے حاضر ہے، انشاءاللہ مزید قرآن مجید پڑھائے گا، اور جو بچے پڑھیں گے یہ آپ کے لیے صدقہ ہے جاریہ ہوگا۔ تو اس لیے اور بزرگوں سے بھی میں عرض کروں گا، جو بزرگ ہیں آج بات کر کے پھر یاد کرتا ہوں، بزرگوں کے حوالے سے بزرگ جو ہیں وہ بھی یہ خیال نہ کریں کہ ہم بزرگ ہو گئے ہیں اب قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس زندگی میں اس عمر میں بھی آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھیں، اپنے استاد حافظ راشد خان صاحب سے پڑھیں، تو اس عمر میں بھی پڑھیں۔ بزرگوں کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ حقانیہ ظہر العلوم میں بھی ایک
حوالدار سے عزیز اللہ صاحب 60 سال کی عمر تھی، اور ملک عبد الحکیم صاحب انہوں نے 60 سال کی عمر میں جامعہ ایک فوت ہو گیا ایک زندہ ہے، انہوں نے 60